औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि जो है वो मैंने सेकंड ईयर का जो न्यू सिलेबस आया है उर्दू का, उसके ऊपर जो है वो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है लेक्चर्स की, क्योंकि मेरे बच्चों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि आप जो है वो इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी पढ़ाएं। तो मैंने इस वजह से आपकी हमद के ऊपर जो है ना वो ऑलरेडी एक लेक्चर जो है दे रखा है। आप लोग जाके मेरे जो है वो चैनल पे इसको देख सकते हैं। और इसके साथ आज जो है वो हम अपना सेकंड जो हमनात है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इफ्तिखार आरिफ ने लिखी थी। ठीक है, वो लखनऊ में पैदा हुए और उनका तखल्लुस आरिफ है। अक्सर बात याद रखें आप लोग कि MCQs में जो है वो शायर का तखल्लुस पूछा जाता है कि फ़लाँ शायर, उनका तखल्लुस क्या है। वो लखनऊ में पैदा हुए, उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA और MA की तालीम हासिल की। बाद अज़ां सहाफ़त और अबलाग़ आमा के हवाले से एक तरबीती कोर्स भी किया। इफ्तिखार आरिफ जो है वो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आ गए थे। पहले वो लखनऊ में थे, फिर पाकिस्तान आ गए और उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से बतौर न्यूज़ कास्टर किया। बाद में वो फिर पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ता हो गए और उनकी एक अलग ही जो है ना वो पहचान बन गई। इसी के साथ उन्होंने जो है वो नात लिखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और आपको पता है कि नात में जो है ना हम अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं। तो चूँकि आपके पेपर में तशरीह आएगी, इसके आंसर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे फ़र्स्ट ईयर में आपको सवाल जवाब नहीं आए थे, इसी तरह से आपके सेकंड ईयर में भी आपको सवाल जवाब नहीं आएंगे। जस्ट आपने इसकी तशरीह करनी है। सो आइए चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। वन बाय वन हम इसकी तशरीह को देख लेते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को आगे शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आगे जी, हमारा अब यहाँ पर हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा जो शेर है कि दिलों के साथ जबीने जो खम नहीं करते, वो पासे मुद्दत खैर अलम नहीं करते। इस इफ्तिताही शेर में, मतलब शुरुआती शेर में, शायर इफ्तिखार आरिफ नात गोई और बारगाह रसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी के असल आदाब बयान कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ मदद कोई मामूली या सिर्फ ज़ुबान का खेल नहीं है। ये अमल तब तक अधूरा है जब तक इंसान का ज़ाहिर और बातिन एक ना हो जाए। अगर कोई शख्स सिर्फ दिखावे के लिए अपनी पेशानी को आजी से झुकाता है, लेकिन इसका दिल उस एहतराम और सच्ची मोहब्बत से खाली है, तो वो दरअसल खैर उलम, मतलब तमाम उम्मतों में से सबसे बेहतरीन नबी की मदहत, मतलब तारीफ़ का हक अदा नहीं कर रहा। सच्ची अकीदत का तकाजा ये है कि जिस्मानी तौर पर झुकने से पहले इंसान का दिल अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आजिज़ी, तस्लीम और कामिल मोहब्बत के साथ झुका हुआ हो। मुनाफिकाना या मैकानिकी अंदाज में की जाने वाली तारीफ़ बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कबूलियत का दर्जा नहीं पाती, क्योंकि वहाँ दिलों के इखलास को देखा जाता है। मतलब कहते हैं कि वो जो दिलों के साथ जबीने खम नहीं करते, जबीन का मतलब होता है आजिज़ी से नहीं झुकते, तो कहते हैं कि उनकी मोहब्बत क्या ही मोहब्बत है, उनमें फिर हमें मुनाफिक दिखाई देते हैं। मोहब्बत वो होती है जो दिल से होती है। अगर हमारा दिल साफ़ नहीं है, हमारी रूह साफ़ नहीं है, तो हमारी ऊपर से मोहब्बत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसकी बारगाह में जो है वो दिलों को देखा जाता है, ना कि ज़ाहरियत को। बातिन जो है वो देखना ज़्यादा, वहाँ पर क्या देखा जाता है, वहाँ पर बातिन देखा जाता है, ज़ाहिर नहीं देखा जाता। आगे शेर नंबर 2 है जी हमारा। दुआ बगैर, इजाज़त बगैर, अज़ां बगैर हम एक लफ्ज़ सुपुर्द कलम नहीं करते। इस शेर में शायर नात लिखते वक्त अपनी दिल की कैफियत, अपने खुदा शदीद खौफ खुदा रखते हुए और अपनी इंतहाई एहतियात का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी इतनी बुलंद बाला है कि वहाँ किसी भी शायर की ज़ाती काबिलियत, अक़ल या अल्फाज की महारत काम नहीं आ सकती। कि मेरे अल्फाज भी कम हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर सकूँ, कि मेरे पास इतने लफ्ज़ नहीं है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर सकूँ, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरी इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं उनके बारे में या उनके बारे में इतना लिख सकूँ, इतना ज़्यादा लिख सकूँ। कहते हैं नात एक एक लफ्ज़ लिखने के लिए हमें गैबी मदद, रूहानी पाकीज़गी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त, अज़ान का मतलब होता है इजाज़त की ज़रूरत होती है। और शायर ने अपने लिए यह सख्त असूल बना रखा है कि जब तक इनका दिल गहरी दुआ में गर्क ना हो जाए और उन्हें अंदर से ये महसूस ना हो कि इन्हें
نعت لکھنے کی اجازت مل گئی ہے وہ اپنے قلم کو حرکت بھی نہیں دیتے. مطلب کہ کہتے ہیں شاعر یہاں پر یہ کہتا ہے کہ جب تک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہوتی تب تک میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس قلم کو اٹھا کر آپ کی جو ہے وہ تعریف میں کچھ بیان کر سکتا. یہ شعر ظاہر کرتا ہے کہ نعت لکھنے کی اجازت مل گئی ہے وہ اپنے یہ شعر یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک سچے عاشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعت لکھنا کوئی ادبی شوق یا تفریح نہیں بلکہ یہ ایک انتہائی نازک اور مقدس ذمہ داری ہے جس میں معمولی سی بے ادبی یا مغالبہ آرائی بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. آگے تیسرا شعر جی. کتاب حق جنہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا جز ان کے اور کوئی ذکر ہم نہیں کرتے. اس خوبصورت شعر میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو براہ راست قرآن مجید کتاب حق کی گواہی سے جوڑ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ یعنی چنا ہوا اور پسندیدہ ترین انسان قرار دیا ہے تو پھر ہمارے لیے بھی وہی ذات سب سے اہم ہونی چاہیے کیونکہ خالق کائنات خود اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے. جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی کا ذکر عرش میں کرتا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فرش پر اپنے نبی کا ذکر کریں. اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی زندگی اور اپنی شاعری کا مقصد صرف اور صرف آپ کی ذات مبارکہ کو بنا لیا ہے. وہ دنیاوی امور جھوٹی تعریفوں یا فضول باتوں میں اپنا وقت اور اپنے الفاظ ضائع نہیں کرتے. ان کے نزدیک کائنات کی سب سے سچی اور بہترین گفتگو وہی ہے جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور ان کی سیرت کا تذکرہ شامل ہو کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا بھی پسندیدہ رستہ ہے. چوتھا شعر جی. کریم ایسے کے انعام کر جاتے ہیں جواد ایسے کے نعمت کو کم نہیں کرتے. اس شعر میں شاعر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ سخاوت کرم اور رحمت کا تذکرہ نہایت پرکشش انداز میں کر رہے ہیں. آپ کے لیے کریم بہت مہربان بے حساب دینے والا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل نوازتے چلے جاتے ہیں اور کبھی کسی خالی ہاتھ کو نہیں لٹاتے. آپ کی رحمت کا سفر اتنا بڑا ہے اتنا وسیع ہے کہ دنیا بھر کے گناہگار اور ضرورت مند اس سے فیض حاصل کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ان نعمتوں اور برکتوں میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالمگیر رحمت کی طرف اشارہ ہے جو قیامت تک پوری انسانیت کے لیے جاری و ساری رہے گی اور امتوں کی خطاؤں کے باوجود آپ کا سایہ شفقت کبھی بھی ان کے سروں سے کم نہیں ہوگا. آگے پانچواں شعر ہے بیٹا یہاں پر. جو ان کے زیادہ رحمت سے منحرف ہو جائیں زمانے ان کو کبھی محترم نہیں کرتے. یہ شعر ایک انتہائی اہم اخلاقی سماجی اور فلسفانہ اصول کو بیان کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ رحمت سے مراد وہ رستہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت احادیث اور پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے انسانیت کو دکھایا. شاعر کہتے ہیں کہ جو شخص یا قوم اس سیدھے اور رحمت والے رستے سے بھٹک جاتی ہے یا جان بوجھ کر اس سے منہ موڑ لیتی ہے وہ دنیا میں کبھی حقیقی عزت حاصل نہیں کر سکتی. زمانہ اور تاریخ گواہ ہیں کہ سچی کامیابی اور پائیدار عزت صرف آپ کی غلامی اور پیروی میں ہی پوشیدہ ہے. جو لوگ آپ کے بتائے ہوئے اصولوں انصاف اور محبت کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے رستوں پر چلتے ہیں وہ آخر کار ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. دنیا عارضی طور پر شاید انہیں کوئی مقام دے دے لیکن حقیقی اور ابدی احترام انہیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. چھواں شعر ہمارا جی. میسر ہیں جن کو درود کی توفیق کسی بھی حال میں ہو کوئی غم نہیں کرتے. اس شعر میں جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام درود پاک بھیجنے والے کی بے پناہ روحانی اور نفسیاتی فائدے بیان کریں. وہ کہتے ہیں کہ جن خوش نصیب لوگوں کو زندگی میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق اور عادت مل جاتی ہے وہ دنیا کا سب سے امیر اور پرسکون لوگ بن جاتے ہیں. جیسا کہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن درود پاک پڑھتے ہیں وہ خود میں ان کا درود پاک سنتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہے وہ سونے کی تھالی میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ درود پاک پیش کرتے ہیں کہ اے نبی خدا آج تیری امت نے تیری اوپر جو ہے وہ درود پاک پڑھا ہے. اب چونکہ وہ ہمیں ہمیشہ سنتے ہیں وہ ہمیں اگر میں آپ کوئی بھی انہیں ابھی پکاریں گے تو وہ ابھی ہماری جو ہے نا پکار سنیں گے. درود پاک چیز ہی ایسی ہے. درود پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسی
ہماری درد کی دوا بنا کے بھیجی ہے کہ ہم جتنے مشکل میں ہوں، جتنے پریشان ہوں، ہم درود پاک پڑھیں اور مشکل ہماری ایک جھٹ سے کیا ہو جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا دل اپنے محبوب کی یاد سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کے مصائب، معاشی تنگیاں، بیماری یا کوئی بھی مشکلات انہیں پریشان نہیں کر پاتی۔ وہ زندگی کے ہر حال میں چاہے کتنی مشکل وقت کیوں نہ ہو، ہمیشہ مطمئن شاکی رہتے ہیں، اور کسی بھی قسم کا دنیاوی غم ان کے دل پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ درود شریف کی برکت ان کے دلوں کے لیے ایک ایسا مرہم بن جاتی ہے جو ہر درد کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ ہمارا آخری شعر ہے بیٹے یہاں پر، نظر میں طائف مکہ رہیں تو ان کے غلام، جواب میں ستم کے ستم نہیں کرتے۔ اس آخری شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، صبر اور معاف کر دینے کی صفت عالیہ کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنے غلاموں امتیوں کے لیے ایک مثال کے طور پر چھوڑی۔ شاعر مکہ پر طائف کے ان تاریخی اور تکلیف دہ واقعات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، انہیں شدید جسمانی اور ذہنی اذیتیں دیں گے، لیکن انہوں نے بدلے میں کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ ان کے لیے ہدایت اور رحم کی دعا کی۔ اب یہاں پر آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف اسلام کی دعوت دینے کے لگائے تھے تو لوگوں نے آپ کا مذاق بنایا اور آپ کے اوپر جب پتھراؤ کیا، حتیٰ کہ آپ کے جو جوتے مبارک ہیں وہ خون مبارک سے لت پت ہو گئے تھے، خون مبارک سے بھر گئے تھے، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی خدا، اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑوں کو فرشتے کو حکم دوں کہ اس شہر کو اپنے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں لا کے مسل دیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحم کے لیے بھیجا ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس سے آنے والی نسل جو ہے مجھے دیکھے بھی نہ میرے اوپر کیا لے کر آئے گی، ایمان لے کر آئے گی۔ اور شاعری کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ان تاریخی واقعات کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں اور اپنے نبی کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں تو ان کا اپنا کردار بھی بدل جاتا ہے، پھر دنیا والے ان پر کتنے ہی ظلم و ستم کیوں نہ کر لیں، وہ جواب میں کبھی ظلم یا انتقام کا رستہ نہیں اپناتے بلکہ اپنے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صابر اور معاف کر دینے والے بن جاتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو نعت کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو جو ہے وہ اس کی کہیں بھی کوئی بھی سمجھ نہیں آئے تو آپ لوگوں نے مجھ سے بیٹے کمنٹ میں پوچھ لینا ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ہر سوال کا میں جواب دوں گی۔ اگر کوئی مجھ سے مسٹیک ہوگی تو اس کے لیے معذرت، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور میرے لیسن کو پڑھیں، اس کو یاد کریں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کی جو تیاری ہوتی رہے، کیونکہ آپ کا سیکنڈ ایئر کا سلیبس بہت زیادہ لمبا ہے۔ جتنا بھی یاد کرنا شروع کریں گے اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور ساتھ ساتھ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ سارے بچے جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔